السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ ہاں، کیونکہ میں تم پر مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی، بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، نادلین نے روانگی میں کہا۔ کیا بوجھ؟ تم سے کس نے کہا کہ تم میرے لیے بوجھ ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ تم نے غلط کیا، بہت غلط۔ دراب اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی، نادلین نے وضاحت دی۔ تمہارے بغیر پورا 1 سال میرا اداس گزرا ہے ناز، دراب نے ٹوٹ کر کہا تھا۔ مجھے لگا آپ مجھے طلاق۔ نازلین کی بات پوری نہیں ہو سکی تھی جب دراب نے کہا، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں نازلین، بہت 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 زیادہ۔ تم نے غلط کیا ہے، مجھے حق تھا یہ سب جاننے کا۔ نازلین، تم نے غلط کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دراب اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ یہ سن کر نازلین نے بھی اس کے گرد اپنے بازو جمائے تھے، لیکن اچانک ہی نازلین کو دراب نے الگ کیا اور پیچھے ہٹا۔ وہ باہر نکلا۔ یہ پلان تمہارا تھا نا، نقلی خبر پھیلانے کا؟ دراب راشد کی جانب آیا۔ نازلین بھی یہی چاہتی تھی اور میں بھی، کہ وہ مافیا سے دور رہے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ راشد نے اسے کہا، تمہیں معلوم ہے نا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ دراب نے اسے باور کروانا چاہا، مجھے معاف کر دو، لیکن اسے تمہاری ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا، تو اب وہ میری زندگی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتی۔ جلد ہی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ دراب نے مسکرا کر اپنا درد چھپایا تھا، جبکہ نازلین نے اندر بیٹھے اس کی یہ بات سنی تھی۔ نازلین اور راشد کو گھر چھوڑاؤ، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اگلے روز دراب نے اپنے گارڈز کو آرڈر دیا۔ یہ سن کر نازلین کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا۔ گڈ بائے، میں امید کروں گا کہ تمہیں میرا چہرہ آج کے بعد کبھی نہ دیکھنا پڑے۔ دراب کے چہرے پر سرد تاثر دیکھے اس کی آواز کسی بھی جذبات سے پاک تھی۔ دراب، نازلین کی آواز کانپنے لگی تھی۔ دراب نے اس کی جانب دیکھا، کچھ نہیں، اپنے آنسو صاف کیے تھے اور مسکرانے لگی۔ راشد اور نازلین کو گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ نازلین نے سر ہلایا۔ تم یہیں رکو، میں دکان سے کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ دوسری طرف دراب واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کا دل تھا کہ ایک بار وہ نازلین کو آخری مرتبہ دیکھے۔ وہ نازلین کے گھر جانے لگا۔ اس نے خود کو کھڑکی کے ساتھ چھپایا اور نازلین کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر دراب کا خون خشک ہو چکا تھا۔ نازلین نے اپنی نبض پر چاقو رکھا تھا۔ دراب بڑھ کر اس کے پاس آیا اور فوراً ہی اس کے ہاتھ سے چاقو دور پھینکا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جینا چاہتی، میں مرنا چاہتی ہوں، نازلین چلانے لگی تھی۔ جب دیکھو سوسائڈ سوسائڈ، تم نے کبھی حالات کا مقابلہ کرنا سیکھا ہی نہیں۔ دراب کے تھپڑ سے نازلین کی چیخیں بند ہوئی تھیں۔ جب تم ہی چلے جاؤ گے تو کس کا مقابلہ کروں گی؟ وہ ہنسنے لگی تھی۔ دراب نے اسے گلے سے لگایا۔ میں ٹھیک کہتی تھی، تم نے مجھے ٹھکرا دیا، میں معذور جو ہوں۔ تم ایسی لڑکی سے پیار کیسے کر سکتے ہو جو چل ہی نہیں سکتی؟ میں درست تھی۔ نازلین یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ راشد نے یہ ساری باتیں سنی تھیں۔ وہ کب آیا دراب کو خبر نہ ہوئی۔ نازلین اٹھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اٹھو نازلین، میں تمہارے پاس ہی ہوں، آنکھیں کھولو۔ دراب نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ یہ ایموشنل بریک ڈاؤن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ذہنی اور جسمانی طور پر کافی کمزور ہو چکی ہیں، ڈپریشن میں ہیں۔ انہیں پیار اور ریسٹ کی ایک ساتھ ضرورت ہے، اور کسی قسم کا شوق یہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ڈاکٹر نے نازلین کی حالت دیکھی تو کہا، بات سنیں۔ دراب نے راشد کو پکارا تھا جب وہ اس کی جانب آیا۔ میں نازلین سے سارے رسم و رواج کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ جیسے پہلے جا رہے تھے۔ جاؤ نا، میری بیٹی ہی پاگل ہے جو تم سے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ۔
اور اسے سکون سے مرنے دو۔ کم از کم درد تو نہیں ہوگا اسے۔ راشد نے دراب کی بات سن کر اپنی بھڑاس نکالی۔ میں اسے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ دراب نے روتے ہوئے راشد کی ٹانگیں پکڑی تھیں۔ پلیز پاپا، دراب کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں۔ نازلین کے ساتھ زبردستی نکاح کیا، لیکن میں پاگل ہو جاؤں گا اگر وہ مجھے نہ ملی تو۔ میں مر جاؤں گا۔ ہاں، دراب کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ راشد نے اس کے منہ سے اپنے لیے پاپا کا لفظ سنا تو حیران ہوا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے دراب کی جانب دیکھا جس کی حالت سچے پیار کی علامت تھی۔ میں مانتا ہوں نازلین، راشد نے ہاں کر دی تھی، اسے میں دیکھ لوں گا۔ نازلین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو دراب کی پناہوں میں پایا۔ تم سچ میں ادھر ہو؟ نازلین نے بے یقینی سے اس کا چہرہ تھاما۔ نازلین، میں چاہتا ہوں میں پوری دنیا کے سامنے تمہارا تعارف اپنی وائف کے طور پر کرواؤں اور اپنے سارے فنکشنز پورے کریں۔ تم بھی چاہتی ہو نا؟ دراب نے اس سے پوچھا۔ دراب کی بات سن کر نازلین شوق تھی، پر اس نے صاف صاف نہ کی۔ نو کیوں؟ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ دراب نے مسکراہٹ دبائی۔ نو، نازلین کا ایک ہی جواب تھا۔ جھوٹ نہ بولو، میں نے تمہارے گھر میں اپنی ساری تصویریں دیکھ لی ہیں جو تم نے میری بنائی ہیں۔ دراب نے اس کے گال کو چھوا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ہو نازلین، میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ میں تمہارے لیے بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ دراب، نہیں بیبی، ایسا نہیں ہے، ایسا سوچو بھی مت۔ کیا تم مجھے ایسی حالت میں قبول کرو گے؟ نازلین نے بے یقینی سے کہا۔ دراب نے اس کا چہرہ اپنے لبوں سے جا بجا چھوا تھا۔ آئی لو یو سو مچ۔ نازلین اس کے گلے لگی تھی۔ 2 دن بعد وہ واپس مینشن پہنچ چکے تھے۔ نازلین چپ بیٹھی اپنے روم کی دیواریں تک رہی تھی جب دراب کھانے کے ساتھ داخل ہوا۔ بیبی فوڈ؟ نازلین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ دراب نے اس کے سرخ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن میں موجود نشان کو دیکھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کیونکہ اس نے نازلین پر کئی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے کھانا سائڈ پر رکھ کر اس کے پیر چھوئے تھے۔ دراب، نازلین اس عمل پر حیران ہوئی تھی چونکہ اس کی گرفت نازلین کے پیر پر مضبوط تھی جس کی وجہ سے وہ ہٹا نہ پائی۔ مجھے معاف کر دو نازلین، میں تمہیں مارتا تھا، ہرٹ کرتا تھا، تمہارے ساتھ زبردستی کرتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دراب کی سسکتی آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ او دراب، میں نے تمہیں معاف کر تو دیا ہے، کیا کر رہے ہو یہ؟ ادھر بیٹھو۔ نازلین نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دراب اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نازلین نے اس کے آنسو صاف کر کے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ دراب مسکرا دیا۔ چلو اب کھانا کھاؤ، دراب نے اسے کہا۔ تم کھلا دو، نازلین نے مسکرا کر کہا۔ اوکے۔ اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا۔ دراب، اس نے پکارا، ہم۔ نازلین کو وہ اپنی گود میں لا چکا تھا۔ کس می پلیز، نازلین نے شرما کر کہا۔ دراب نے مسکرا کر اسے زور سے کس کیا۔ اچانک ہی وہ بہک چکا تھا اور اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ نازلین سسکنے لگی تھی۔ اچانک ہی دراب رکا تھا کیونکہ نازلین اس پیار بھرے تشدد کے لیے تیار نہیں تھی۔ بیبی، آنکھیں کھولو، میں اب کچھ نہیں کر رہا۔ دراب نے اس کی بند آنکھیں دیکھی۔ نازلین نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گلے سے لگایا۔ کیا تم اپنی زندگی میرے ساتھ گزارو گی؟ دراب نے اسے آفر دی۔ کیا سچ میں؟ نازلین حیران ہوئی۔ دراب نے سختی سے اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ پلیز لو می، آئی وانٹ یو، نازلین بہکے لہجے سے کہا۔ لیکن تم ابھی تیار نہیں ہو ان سب کے لیے۔ نہیں، میں تیار ہوں، تمہاری باہوں میں سمانا چاہتی ہوں۔ دراب مسکرا دیا تھا۔ اس کی بات پر سر ہلایا۔ ساری رات اس نے نازلین کو پیار دیا تھا اور نازلین اس کی باہوں میں سماتی گئی۔ 2 مہینے بعد، آج سے میری بیٹی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوئی، پلیز اس کا خیال رکھنا۔
راشد نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ آئی پرومس پاپا۔ اس نے دراب کا ماتھا چوما اور نادلین کو اٹھا کر اپنے مینشن چلا گیا۔ نادلین اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دراب وہاں پہنچا اور اسے اٹھایا۔ بائے بائے فرینڈز، اٹس سہاگ رات ٹائم، اوکے۔ سب لڑکیوں نے ہوٹنگ کی۔ جب نادلین دراب کی باہوں میں لپٹ کر اپنا چہرہ شرم سے چھپا گئی، وہ اسے ایک خوبصورت روم میں لے کر گیا تھا۔ وہ پورا سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر سفید چادر جس پر جا بجا پھول ہی پھول تھے۔ نادلین شرمائے جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ دراب اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کر اسے گود میں لے چکا تھا۔ تمہیں پچھتاوا تو نہیں ہو رہا کیا؟ نادلین کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھ سے شادی کر کے تم پچھتا تو نہیں رہی نا؟ یہ کیسا سوال ہے دراب؟ نادلین چونک گئی۔ تو پھر ایسا عجیب چہرہ کیوں بنایا ہے تم نے؟ اس لیے میں نے سوچا شاید۔ دراب، تم میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہو۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ دراب مسکرایا۔ کیا؟ کہ تم کبھی بھی خود کو بوجھ نہیں سمجھو گی میرے لیے۔ تم بہت خاص ہو اور تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ دراب نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، وعدہ ہے میرا، میں ہمیشہ ساتھ رہوں گی۔ اور میرا بھی وعدہ ہے میں تم سے ہمیشہ پیار کروں گا۔ دراب نے اس کے لب اپنے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اور ہاں، تمہیں کبھی رات کو سونے بھی نہیں دوں گا۔ دراب نے اس کی ناک کو ہونٹوں سے چھوا۔ اب دراب جا بجا اپنے ہونٹوں کی چھاپ اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ نادلین آہستہ سا پیچھے ہو کر لیٹ چکی تھی۔ دراب نے اس کے لہنگے کا ہک کھولا اور اس پر آیا۔ دراب۔ نادلین نے اس کا نام لیا۔ ہم۔ دراب نے اس کی گال پر لب رکھے۔ آئی لو یو۔ نادلین نے آنکھیں بند کی۔ آئی لو یو ٹو۔ دراب اس پر حاوی ہو چکا تھا اور نادلین سسکنے لگی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھوں؟ دراب نے اجازت چاہی۔ ہم۔ نادلین نے تیز سانسوں سے کہا، کیا تمہیں اپنی ٹانگوں پر میرا لمس محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، نادلین نے کہا۔ دراب کی آنکھوں سے آنسو پھیلا تھا۔ دراب۔ نادلین نے اسے روتا ہوا دیکھا۔ نہیں نادلین، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم چل نہیں سکتی، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے میرے لیے قربانی دی، میری زندگی بچانے کے لیے۔ دراب۔ آئی لو یو، اور میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی۔ شش، ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آئی نو دراب، آئی لو یو سو مچ۔ نادلین مسکرائی۔ آئی لو یو 2 3 4 5 6 7 ٹائمز مور۔ دراب، چلو نا، نادلین نے مسکرا کر کہا تھا۔ اوہ، تو میری وائف اتنی بےتاب ہے۔ دراب ہلکا سا مسکرایا۔ ساری رات قدرت دو پیار کرنے والوں کو ملاتی رہی۔ اگلی صبح، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ دراب۔ ہم۔ اس نے کہا، تم یہ مافیا چھوڑ دو پلیز۔ نادلین نے ڈر کر کہا، تمہارے لیے کچھ بھی بیبی۔ دراب نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ 1 سال بعد نادلین ابھی بھی چل نہیں پاتی تھی۔ وہ سہارا لے کر کھڑی تو ہو جاتی، لیکن سہارے کے بغیر وہ پہلے بھی کھڑی نہ ہو سکتی تھی، تو چلنا تو بہت دور کی بات تھا۔ اس سے آگے قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ انہوں نے اس 1 سال کے درمیان ہزاروں مرتبہ اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن سب بے سود۔ لیکن نادلین کو کبھی پچھتاوا نہ ہوا، کیونکہ اس نے دراب کی جان بچائی تھی۔ سونے دو نا بیبی۔ دراب نے اسے خود پر گرایا تھا جب وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ لیکن دراب، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے شرما کر کہا، کیا؟ دراب چونکا۔ وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ رکی۔ ہاں بولو نا۔ وہ دوبارہ موڈ میں آ کر اسے بیڈ سے پن کر چکا تھا۔ دراب لیسن نا۔ نادلین اس کی جسارت میں منمنائی۔ تم بولو نا کہ تم ماما اور میں پاپا بننے والے ہیں۔ نادلین خوشی خوشی میں الٹا بول گئی، کیا؟ دراب شوق ہوا۔ اوہ سوری، تم پاپا، میں ماما بننے والی۔ نادلین چہک کر بولی، سچی؟ دراب کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مچی۔ اس نے دراب کے ماتھے پر لب رکھے جب آنسو دراب کی گال پر پھیلا۔ دراب، یہ آنسو۔ نادلین نے اس کے آنسو کو صاف کیا۔ خوشی کے آنسو ہیں یہ۔ دراب نے اس کا ہاتھ چوما۔ 3 مہینے بعد۔ دراب، یہ اچھا نہیں کیا، مجھے میری ڈائری واپس کرو۔ نادلین اس سے وہ ڈائری مانگ رہی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی اور رات کو بیٹھ کر ساری روداد اس ڈائری میں سموتی تھی۔ نہیں، دراب نے ہاتھ اوپر کر کے
ڈائری کو اس سے دور کیا۔ میں تمہارا مقابلہ کر کے بھاگ نہیں سکتی، تم تبھی ایسا کرتے ہو نا؟ نازلین نے منہ بسورا، جس پر دراپ ٹوٹ چکا تھا۔ نہیں، میں ایسا پھر کبھی نہیں کروں گا۔ دراپ نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ پھر میری ڈائری واپس کرو۔ نازلین نے اپنا ہاتھ آگے کیا جب دراپ نے اس کی ڈائری اس سے تھمائی، لیکن وہ اداس تھا کیونکہ وہ یہ ڈائری پڑھنا چاہتا تھا۔ نازلین نے اس کا اداس چہرہ دیکھا۔ اچھا، یہ لو، پڑھ لو ڈائری۔ اس نے اسے تھمائی۔ سچی؟ ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ دراپ فوراً سے پہلے ڈائری پڑھنا چاہتا تھا۔ یہی کہ تم مجھے بیچ گھماؤ گے، لیکن اپنے پیچھے اٹھا کے۔ نازلین نے شرارتی بن کر کہا۔ او بس یہ شرط منظور ہے۔ دراپ نے اسے سینے سے لگایا اور ڈائری پڑھنے لگا۔ 2 مہینے بعد نہیں بیٹی ہوگی، نہ بیبی بوائے ہوگا، گرل بوائے، مجھے تو کوئی بھی چلے گا۔ ان دونوں کی نوک جھوک پر راشد نے بھی اپنی بات سنائی۔ پاپا نہیں، بوائے ہی ہوگا۔ نہیں پاپا، گرل ہی ہوگی۔ دراپ نے بھی منہ بسور کر نازلین کی طرح ضد کی، جبکہ سارے نوکر چاکر ان کی چھوٹی سی لڑائی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ دراپ نازلین کی وجہ سے روز گھر پر ہی ہوتا تھا۔ بیبی، پین تو نہیں ہو رہا نا؟ نہ، بالکل نہیں۔ اچانک نازلین نے چیخ ماری۔ کیا ہوا؟ دراپ سہم گیا تھا۔ ہمارا بیبی بہت شرارتی ہے، کک مار رہا ہے۔ نازلین نے ہنس کر کہا۔ مار رہا نہیں، مار رہی ہے۔ دراپ نے ضد لگائی۔ کوئی بھی ہو، میں بہت اچھی ماں بنوں گی۔ نازلین نے گویا ہار مان لی۔ بس کچھ دیر اور، پھر ہم ماما پاپا بن جائیں گے۔ دراپ بہت خوش تھا۔ 5 دن بعد نازلین نے پیاری سی گول مٹول بیٹی کو جنم دیا۔ دراپ کی ساری دنیا اس کی مٹھی میں آ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میری پری، دراپ نے اس کو اٹھا کر چوما تھا۔ یہ بہت پیاری ہے۔ نازلین نے اس کو چھوا۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ دراپ نے اسے دوبارہ چوما تھا۔ ابھی تو تم نے بتایا پری، سو پھر ڈن ہے، پری دراپ شاہ، دراپ نے ہنس کر کہا، جبکہ نازلین بھی مسکرا دی۔ 2 دن بعد پارٹی منعقد ہوئی تھی۔ دونوں اسٹیج پر موجود تھے۔ پری نازلین کی گود میں تھی۔ نازلین، تمہارا بہت بہت شکریہ، دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے کا، میری پری کی صورت میں بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ دراپ نے یہ کہہ کر بک پروڈکشن کے مینیجر کو بلوایا۔ نازلین دراپ شاہ، آپ کی یہ ڈائری ایک بک کی صورت میں سلیکٹ ہوئی ہے۔ دراپ نے ڈائری جھک کر اس کے آگے کی تھی۔ نازلین کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ دلشاد، دانیال، ہاشم، سب نے اسے مبارکباد دی۔ اور ہاں، اس بک کا نام لسٹ ٹو لو ہے۔ ہاں، یہ ہماری کہانی ہے، کیسے ایک لسٹ، ایک چاہت، ایک ہوس، ایک سچی محبت میں بدلی تھی۔ یہ سب میری وائف کی بدولت ہوا اور میں شکر گزار ہوں اس کا، میرے اندر فیلنگز اور ایموشنز پیدا کرنے کے لیے۔ دراپ سب سے مخاطب تھا۔ نازلین خوشی سے جھولنے لگی تھی۔ نازلین، تمہیں پتہ ہے تمہاری وہ پینٹنگ بھی آرٹ آرگنائزیشن میں سلیکٹ ہوئی ہیں جو تم نے بنائی تھی، وہ بھی عالمی سطح پر۔ نازلین کو یہ سن کر خود پر بہت فخر ہوا تھا۔ دراپ، اس نے اپنی ایک بازو پھیلائی تھی جبکہ دوسری میں پری تھی اور وہ خود ویل چیئر پر تھی۔ وہ بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ پری سمیت وہ مسکرا رہے تھے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کا ماتھا چوما تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرا پیار کبھی کم نہیں ہوگا، دراپ نے اونچا سا کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں ہمیشہ تم پر یقین کروں گی، نازلین نے بھی بلند آواز میں کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا محافظ بنوں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں گی، نازلین نے مسکرا کر کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمارا گھر خوش اور پرسکون ہوگا۔ نازلین نے اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے ملایا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میڈیا اس سارے منظر کو یادوں کی صورت میں محفوظ کر رہا تھا۔ سارا حال تالیوں کی آواز سے گونج رہا تھا، جبکہ ننھی پری کے ہاتھ بھی تالیوں کی طرح ہلکے سے بجے۔